بنی اسرائیل کا اتنا لٹریچر ہے نا قرآن پاک کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر. ابھی اسرائیلیات کی بات نہ کریں، نہیں کریں آپ، اسرائیلیات میں جاؤں گا میں بعد میں. سب سے پہلے قرآن پاک کے مطلب سوچیں یہ کوئی تکا ہے نعوذ باللہ کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں. سوچیں یہ کیا تھا، حالانکہ ہم سے بالکل پیچھے نہیں ہے بنی اسرائیل، ہم سے بالکل پیچھے نصارہ ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری جس طریقے سے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا رہے تھے، حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرو میسیج واز دیئر. مگر قرآن پاک نے مسلمانوں کو گائیڈنس دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، بہت تھوڑا سا ذکر. آدم علیہ السلام 1000 سال، بہت تھوڑا سا ذکر. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتنی دفعہ ذکر کہ لگتا ایسے ہے کہ بنی اسرائیل اگر جیسے بنی اسرائیل کو سب سے پہلی دعوت قرآن کے تھرو ہوئی، ایک ایک چیز ان کی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھ لو ہم مانتے ہیں تمہاری اس بات کو. اسی رب نے کتاب لکھی ہے، پڑھ لے قرآن، تجھے ایسے لگے گا تو رات پڑھ رہا ہے. اب بھی نہیں تو مانے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اب میں کیوں آپ کو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں؟ مسلمانوں یوٹیوب سے ریڈ ہائفر ڈھونڈنا بند کرو. سورہ بقرہ، اس بقرہ کا نام ہی ریڈ ہائفر ہے، وہ وہی بقرہ ہے، اسی کو حضرت موسیٰ نے نیچے آیا کہا تھا. اب انہوں نے جا کے قربانی شروع کیا تو اب دیکھیں وہی والے انہوں نے کنڈیشن بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا آنکھ کیسی ہو تو بال کیسے ہو، دانت کیسے ہوں، اس کی ٹانگیں کیسی ہوں، اس کے حوف کیسے ہوں، ساری کنڈیشنز. اب وہ انہوں نے خود اپنی جتنی بھی نخرے تھے پورے کرنے تھے وہ کر لیے. میں مسئلہ آپ کو میں ذرا تھوڑا سا کر کے بتا دوں. کل میں نے ایک بڑی تیزی سے جملہ بول دیا تھا جان کے، 200 کلومیٹر کی رفتار ہے، میں نے جان کے بولا تھا کہ مسلمان یہ والے اس چسکوں میں نہ پڑیں کہ وہ جو نیا ٹرینڈ آتا ہے تو ہم نے وہ ریڈ ہائفر کے اوپر گفتگو کر لیں. توریت اور توریت کی 5 کتابیں، ٹھیک ہے. تناخ توریت کا دوسرا نام ہے جس نے توریت کی 5 کتابیں بھی ہیں. توریت میں تا جو ہے وہ توریت کا ہے، نا جو ہے وہ نویم کا ہے، اور خا جو ہے خطویم کا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 سیکشنز ہیں توریت کے. یہ جو 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نا یہ ریڈ ہائفر کے اوپر ہے. مگر اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تلمود ان کی پراپر آرڈرز کی ڈاکیومنٹری ہے. ڈاکیومنٹری کا مطلب ہے ان کے علماء اکرام نے بنی اسرائیل کے پراپر لیجسلیشن لکھی تھی. اب تلمود کو ماننے والے ایک خاص گروہ ہے علماء کا، ان کا فرقہ سمجھ لیں. اس تلمود کے اندر مشنا نام کا ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، اس کو ماننے والا ایک سب فرقہ ہے، جس کا مطلب ہے سارے کے سارے یہودی ریڈ ہائفر کا ویٹ کر بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے ان کے میجر فرقے اور ان کی سب ڈویژنز پتہ ہیں. میں جب مسلمانوں کو جا کے دیکھتا ہوں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اب میں مثالیں مسلمانوں کی دینا نہیں چاہتا کیونکہ کسی بھی بندے فرقے کی مثال دوں گا وہ افینڈ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں سے ملا دیا. مگر آپ سمجھ لیں کہ ایک سب فرقے کی سب کاسٹ کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے. جنرل جو ڈیئی کی ٹرینڈ کے اندر سری سمپل سی آیت ہے کہ جب نجاست کی 3 قسمیں اگر سب سے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جو انسانی سطح پہ نہیں پاسبل، کیونکہ یہ مرنے کے بعد ایک ان کے ہاں مرنے کے بعد دوزخ زمین میں ہے. ٹھیک ہے، سو جیسے ہی ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ناپاک حالت میں نہیں ہو سکتا، اس کو جلدی جلدی دفناؤ، یہ ان کا عقیدہ ہے. مطلب سب سے پیک کی اس کو ہاتھ لگ جائے تو آپ اتنے ہی نجس ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اتنا نجس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اس بلڈنگ سے بھی گزریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ ان کی پیک آف دا ورسٹ فلتھ ہے ان کی. ٹھیک ہے، سو اس سے جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں آپ پاک ہو سکتے ہیں نکلیں. مگر پانی پاک نہیں کر سکتا اس کو آپ، کیونکہ یہ نجاست دنیاوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ نیچے سے آئی ہوئی. سو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ایک خاص کانسٹلیشن سے آئی ہوئی ایک خاص مخلوق کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں، اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کر کے، مطلب پراپر ذبح کرنے کے بعد، کیونکہ یہودی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں پوری طریقے سے، تب کہیں جا کے وہ نجاست پاک ہوگی. یہ ایک جنرل تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر ہے. اب جو سب سیکشن ہے یہودیوں کا، اس سب سیکشن کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ریڈ ہائفر اصل میں مسیحا کو بلانے کی کنجی ہے، اور وہ کتنی دفعہ ذبح ہوگا اور ہر دفعہ مطلب کتنی قسطوں میں یہ قربانی دینی پڑی اور ہر قسط میں کتنے ریڈ ہائفر چاہیے ہوں گے، اس کی پراپر نومیرک الگوریتم ہے. ہر دفعہ ایک فرقہ بڑھاتا ہے اس کو ایسے کر کے اور ایک فرقہ اسٹیگننٹ کرتا ہے کہ 5 ہی رکھیں گے. اب جو مائمانیڈیز تھا جو ان کا اس وقت
ہمارا ہر فرقے میں ایک ایک مائنورٹیز ہے نا, ان کا تمام فرقوں میں ایک ہی مائنورٹیز ہے. ہمارے کسی عالم نے جیسے میں سمجھ پھر بھی قریب لے کے آتا ہوں, تمام فرقے امام شافعی کو تو مانتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کا امام شافعی تھا, ٹھیک, اور بڑا ریسنٹلی گزرا ہے وہ, مطلب ہزاروں سال پرانے کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے امام شافعی نے کوئی بھی ایک فتویٰ دینا ہو تو جنرلی اہل سنت والجماعت تو سارے ہی مانیں گے, یہ نہیں کہیں گے ہم فالو کریں گے, مگر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کو ماننا کفر ہے, ٹھیک ہے. مائنورٹیز کی تو یونینیمس اتھارٹی ہے نا تمام فرقوں میں, اس نے ایک میتھس کر دی ہوئی ہے یہ ریڈ ہائفر کے اوپر کہ کتنے دفعہ قربانی کے بعد کتنے ایلیمنٹ کتنے فیکٹرز بڑھانے ہیں آپ نے اس قربانی کے اندر, اس پورے کے پورے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا, ٹوٹل تعداد, وہ یہاں سے وہ ٹوٹل تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, مگر اس کو قسطوں میں کیا ہوا ہے. اسی کو آرڈرز بولتے ہیں. مشنا از دا سیٹ آف آرڈرز. مشنا تلمود کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. سو 600 آرڈرز ہیں مشنا کے. 600 آرڈر کا مطلب 600 احکامات ہیں. 1,47,000 آیتوں کی کتاب ہے تلمود. 1,47,000. ہماری 6,500 قرآن پاک کی, ان کی تلمود کی 1,47,000 ہے. سوچیں ذرا کس 600 آرڈرز ہیں اس کے اندر, ان میں ایک آرڈر ہے یہ ریڈ ہائفر والا, ایک آرڈر کے اندر ساری تفصیل ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تفصیل اتنی کیٹیگریز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح فیشن نہ بنائیں. ان میں سے ایک فرقے نے ایک وہ زیادہ ہی بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے پیچھے مائنورٹیز کا نام لگ گیا ہوا ہے. اب مائنورٹیز کا نام جب لگتا ہے نا تو تمام اہل یہود کسی نہ کسی جگہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل اسی لیے یہودیوں کا سارا واپس بندوں کا آنا مائنورٹیز کا حکم ہے, تو رایت میں نہیں لکھا ہوا. مائنورٹیز نے کہا تھا کہ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے یہودی واپس نہیں آتے. سب ایک بھی یہودی اسرائیل سے باہر نہیں ہوگا اگر ٹیمپل بن. یہ مائنورٹیز ہے, یہ تو رایت نہیں ہے. اوکے, جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں مائنورٹیز کو تو ٹھیک ہے, اجماع امت ہے نا ان کا, تو ان کا اجماع امت ہے تو پھر تو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے ریٹرن ٹو اسرائیل کی جو کیمپینز ہیں نا ہر طریقے سے کی جاتی ہیں, اور ایک پورا 50% یہودیوں کا سیکشن ہے جو کہتا ہے تھرڈ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لبرل یہودی امریکہ سے واپس ہی نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے, مسلمانوں کو ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرم میں واپس آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے, یا عیسیٰ ابن مریم تب نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے مسلمان حج پہ نہ. ان کا یہ ماننا ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے اسرائیل کے اندر. ان کا اسرائیل وہ نہیں, ہم مسلمانوں کی یہ سائیکالوجی بن ہی نہیں سکتی جو یہودی کی بنی ہوئی ہے. ہم خطہ, ہم جغرافیکل دین نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور بعد ہم پاکستان کو یا بنگلہ دیش کو, افغانستان کو سمجھتا ہوں ایک نیشنلزم کے اندر, تو وہ تو ایک بہت ہی بڑی اختراع اور بہت بڑا مطلب لعنت ہے نا ایک اسلام میں کہ بھائی آپ ایک خطے کے اندر دین کا کوئی سسٹم بنا لیں. ان کا جو دین ہے نا وہ اصل میں خطے سے ایکسٹریکٹڈ ہے, اور آیتوں کی آیتیں آپ جینیسس پڑھیں, لیویٹیکس پڑھیں, نمبرز پڑھیں, ڈیٹرانومی پڑھیں, صرف اور صرف اسرائیل کے نام سے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جہیز میں دیا ہوا اسرائیل تمہیں, ٹھیک ہے. شرک نہ کرنا, جیسے میاں بیوی سے ایڈریس کرتا ہے نا, بالکل اللہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہوئے کی اینگل سے انہوں نے آیتیں لکھی ہوئی. اب کیا پتہ اللہ ہی نہیں ایسے آیتیں لکھی, ہمیں تو نہیں پتہ کون سی آیتوں کی تحریف ہوئی ہے کون سی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کے خطے کی بیس کی جو سائیکالوجی ہے یہ اتنی خطرناک سائیکالوجی ہے کہ عام بندہ کرسچن بھی اور مسلمان بھی اس سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ایک ٹیریٹوریل مذہب ہے. یہ تو پتہ ہے اس کے قریب ترین سائیکالوجی کس کی ہے, تو کمارے کس کی ہے؟ ہندو کی. وہ اکھنڈ بھارت کو پارٹ آف ریلیجن سمجھتا ہے, ہندوتوا. ہاں بالکل, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا ہے, یہ وشنو کی طرف سے آئے, اس کی چھوٹی انگلی سے نکل رہا ہے پانی اور وہ گنگا میں جا رہا ہے, اور وہ گنگا جہاں پہ جائے گی وہ آپ کا اس کے ارد گرد جگہ بنانا لینا مطلب پاکی ہے اور برکت ہے اور ڈیوٹی اور فرض ہے.